بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نماز آئے نافلہ 51 رکعت نماز ہے، نماز واجب کی رکعات کو ملاتے ہوئے۔ البتہ ماہ رمضان کی راتوں کی نمازیں اس سے مختلف ہیں یا اس کے علاوہ ہیں، یا ماہ مبارک رمضان کے اور پورے سال بھر کے جمعے کے دن کے نافلہ ملاتے ہوئے یہ فگر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی 51 رکعت نماز تو عام دنوں کے لیے جمعے کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ، شب قدر کے علاوہ، ورنہ بعض اعمال ہے سنہ میں، پورے سال کے اعمال میں شب براءت کے اعمال الگ ہیں، شب رغبتوں والی رات کے اعمال الگ ہیں، اس کے علاوہ شب قدر کے اعمال الگ ہیں۔ لہٰذا انسان جتنے مستحب نمازوں کو انجام دے سکے، اور اس کے علاوہ ایک اور عنوان مستحب نمازوں کا ہے کہ انسان ساری نمازیں پڑھ چکا، اب وہ ویسے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ نہ یہ نماز نافلہ ہے، نہ یہ نماز زیارت مولا حسین علیہ السلام ہے، نہ یہ نماز تحیت مسجد ہے، نہ یہ نماز شب قدر ہے، نہ نماز نیمہ شعبان الاخر، کوئی نماز خاص نام سے نہیں ہے۔ ویسے دل چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، تو کیا کوئی ایسی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کا کوئی عنوان نہ ہو، کوئی مخصوص نام نہ ہو؟ جی پڑھ سکتے ہیں ایسی نماز کو بھی اس کا کوئی عنوان نہ ہو۔ آج دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس نماز کو قربتاً اللہ کے نام سے 2 رکعت انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال اور اس کا جواب کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نافلہ نمازیں شاید اس لیے بھی نہیں پڑھی جا سکتی، یہ کچھ ہمارے یہاں جماعت کا نظام ایسا بن گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسے ماہ مبارک رمضان میں نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کی جماعت، یا عام دنوں میں نماز ظہر کے بعد نماز عصر کی جماعت اتنا جلدی قائم ہو جاتی ہے کہ بس اوقات درمیان میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی انسان نماز نافلہ پڑھنا بھی چاہے تو اسے موقع نہیں ملتا۔ تو آیا اس کا کوئی حل موجود ہے، یا بس آسانی طبیعت ہو گئی کہ ابھی ٹھیک ہے واجب پڑھ لیں وہی بڑی بات ہے؟ میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو واجب پہ اکتفا کر لیں۔ جب انسان ذائقوں میں صرف پیٹ بھرنے پہ اکتفا نہیں کرتا، ویسے انسان کو چاہیے عبادتوں میں خالی واجب پہ اکتفا نہ کرے، جتنا ہو سکتا ہے مستحبات کو بھی انجام دے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ نافلہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک واجب کے بعد پڑھا جاتا ہے نافلہ، جیسے نماز مغرب اور نماز عشاء کا نافلہ۔ ایک واجب نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے نافلہ، جیسے ظہر، عصر اور فجر کا نافلہ۔ جو نافلہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں واجب نمازوں سے پہلے، اگر وقت کی کمی ہو، جماعت منعقد ہو جائے، یا انسان کسی وجہ سے واجب نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے، تو ان نمازوں کو، جو نافلہ نمازیں ہیں، واجب نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی فجر کی نافلہ نماز کو اگر فجر کی واجب نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو فجر کی واجب نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اور اگر آپ ظہر اور عصر کے درمیان، چونکہ وقت اتنا نہیں ملتا کہ جماعت فوراً واقع ہو جاتی ہے عصر کی، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ عصر کے نافلہ عصر کی واجب نماز سے پہلے پڑھ لیں، تو آپ ان نافلہ نمازوں کو عصر کی جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایک اور راستہ بھی ہے کہ ظہر کے نافلہ آپ ظہر سے پہلے پڑھ لیجئے، اور عصر کے نافلہ میں سے جو 8 رکعت نماز ہے اس میں کم از کم 2 رکعت نماز بیچ میں پڑھ لیجئے۔ ظہر عصر کی جماعت کے بیچ میں اتنا وقت تو مل جاتا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتا ہے، اور باقی 6 رکعت نماز نافلہ جو ہے عصر کی، وہ عصر کی واجب نماز جب جماعت کی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان نمازوں کو ادا کر لیجئے، کہ ادا کرنے والے کے پاس راستے بہت موجود ہیں اور نہ ادا کرنے والے کے پاس بہانے بہت موجود۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
لیکن یاد رہے کہ نماز مغرب کا نافلہ نماز مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. وہ نافلہ نمازیں جو واجب نمازوں کے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن جو مؤخر ہیں ان کو مقدم نہیں کر سکتے. عشاء کی اور مغرب کی نافلہ نمازیں واجب نمازوں سے مقدم نہیں پڑھی جا سکتی. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج کل تو روزہ افطار کے لیے ماشاءاللہ رونق بہت ہوتی ہے مسجد میں، اور ہر مسجد یاد کرتی ہے پھر پورے 11 مہینے اس رونق کو کہ ماشاءاللہ پورا مجمع مسجد ہال پورا بھر جاتا ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے. تو ہم پہلے آ گئے، برادران اہل سنت کی اذان مغرب پر یہاں موجود ہیں، تو کیا افطار کی جلدی کو دیکھتے ہوئے نماز مغرب کا نافلہ 4 رکعت 2 رکعت کر کے نماز مغرب کے واجب کے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. پھر مسئلہ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو کیا گیا، وہ سوال یقیناً بہت اہم ہے، میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، اور میرے ویسے بھی اس بات کا امکان تھا کہ آج میں اس کو بیان کرتا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو واجب نمازیں قضا اگر ہو تو کیا نافلہ نماز پڑھنی چاہیے؟ روزوں میں اور نماز میں ایک فرق ہے. روزے کا مسئلہ اس سے الگ ہے نماز سے. روزے انسان کی اگر اس پہ قضا واجب ہو تو وہ روزہ ہائے مستحب نہیں رکھ سکتا، اسے تو اپنے قضا روزے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد پھر کہیں جا کر مستحب روزے کا نمبر آئے گا. لیکن کیا نمازوں کے باب میں اس بات کا امکان ہے کہ نمازیں قضا واجب ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے نماز نافلہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، نمازوں میں اجازت ہے. تمام مراد عزام کے نزدیک نمازوں میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ پر قضا نماز زندگی کی باقی ہو اور اس کے بعد آپ نماز نافلہ پڑھنا چاہیں تو شرعاً یہ نماز پڑھنا آپ کے لیے مستحب اور جائز ہے. اب ایک سوال کہ کیا ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ قضا بھی ادا ہو جائے اور نافلے کا ثواب بھی مل جائے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بہتر، اس سے عمدہ اور کوئی بات نہیں کہ انسان اپنا قرضہ بھی ادا کر دے اور خدا کی بارگاہ میں قربت نوافل کا وقت بھی عبادت میں صرف کر دے. تو دونوں بات جمع ہو سکتی ہے، مگر نیت کیا ہوگی؟ مثال کو آسان کر لیتے ہیں. 2 رکعت نماز فجر کی قضا ہوتی ہے اور آپ فجر کے نافلے کے وقت میں اگر وہ 2 رکعت نماز جو آپ کی قضا ہو چکی کسی دن میں پچھلے ایام میں وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نافلہ فجر کے وقت میں نافلہ فجر پڑھنے کے بجائے 2 رکعت نماز فجر قضا قربتاً اللہ یا 2 رکعت نماز فجر واجب قضا، واجب کہیں یا واجب نہ کہیں، قضا کہہ رہے ہیں تو خود بخود واجب کا عنوان مکمل، قربتاً اللہ. تو یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے گی اور نماز نافلہ کے وقت کو عبادت میں صرف کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. اور خدا انسان کی نمازیں گنتا نہیں بلکہ تولتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت میں یہ بندہ کھڑا ہوا تھا یا میری اطاعت سے دور بھاگ رہا تھا. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے اور نمازیں قضا آپ کے ذمے بہت ساری ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز نافلہ فجر کی ہو اس میں قضا پڑھ لیجئے، ظہر کی ہو اس میں قضا پڑھ لیجئے کہ 4 رکعت پھر 4 رکعت. یہ بات یاد دلا دوں. نماز نافلہ کی ترتیب اور ہے، 2 کر کے. نماز عشاء کا نافلہ 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر. لیکن نماز قضا کی ترتیب نافلہ والی نہیں ہے. اور جیسی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، سفر میں قضا ہوئی تھی اور قصر نماز تھی، تو آپ کو اپنے وطن میں اقامت جہاں کر رہے ہیں وہاں پر وہ نماز آپ کو قصر ہی قضا ادا کرنا ہوگی. اور اگر آپ کی نماز آپ کے وطن میں ہی قضا ہوئی تھی اور جیسی قضا ہوئی تھی ویسی آپ کو وہ پڑھنی ہوگی. یعنی 3 رکعت نماز مغرب ہے تو اب 4 رکعت نافلہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے، اس کے بدلے اگر آپ 3 رکعت نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو وہ 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی، وہ 4 رکعت نہیں
ہو سکے گی. نماز نافلہ کا عنوان الگ ہے، نماز قضا کا عنوان الگ ہے. میں نے اس لیے بات کھول کے بیان کر دی. بسا اوقات نافلہ کی جگہ پڑھنے کی مناسبت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو فیگر ہے اس پر چلے جائیں. فیگر وہ ہوگی جو آپ کی نماز قضائے عمری کے اعتبار سے. اب خالی ایک لفظ جو بہت پریشان کرتا ہے، قضائے عمری. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. یہ قضائے عمری کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ عمری کا مطلب کوئی خاص عمری ہے. نہیں، عمری نسبت ہے عمر کی طرف. بڑے احتیاط سے، نسبت ہے عمر کی طرف. قضائے عمری یعنی میری جو عمر کی نمازیں قضا ہوئیں وہ نمازیں، زندگی میں جو نمازیں میری قضا ہوئیں وہ نمازیں. لیکن اگر والد کی نماز قضا کر رہا ہوں تو قضائے عمری نہیں ہوگا، وہ ان کی نماز قضا ہے، نہ کہ میری نماز قضا. والدہ کی بات کریں تو والدہ کی نماز قضائے عمری نہیں ہے، ان کی قضا نماز ہے. عمری یعنی کہ نسبت یا میری عمر جو میری اپنی نماز قضا ہوئی ہیں. اب ایک خالی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر والد کا انتقال ہو چکا ہو یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہو، یا کوئی ایسا مومن جس کی شادی ہونے کے عرصے بعد بیوی کا انتقال ہو چکا ہو، یا کوئی مومنہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، اور وہ مرحوم یا مرحومہ کی نماز قضا پڑھنا چاہیں تو واجب ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے. بڑا بیٹا ہونا اور باپ کی نمازیں قضا واجب ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے. ویسے واجب نہ بھی ہو تو کوئی بھی کسی دوسرے انسان کی نماز قضا پڑھ سکتا ہے. دو طریقے ہیں، ایک اجرت لے کر اور ایک تبرعاً خود سے اپنی طرف سے گفٹ کرتے ہوئے. یعنی میں اگر اپنی بہن مرحومہ کی نماز پڑھنا چاہوں تو میں اپنے بہنوئی سے پیسے بھی لے سکتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا اپنی بہن کی، آپ کی اہلیہ کی مسئلہ، یا اپنے بھانجے سے پیسے لے سکتا ہوں. مثال دے رہا ہوں. تو اجرت پہ نماز پڑھنا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں. اور تبرعاً پڑھنا کہ میں خود سے پڑھنا چاہتا ہوں ماں کی نمازیں، باپ کی نمازیں، بھائی کی نمازیں، بہن کی نمازیں، مگر زندہ کی نہیں، مرحومین کی نمازیں.